بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ راشد گو کہ اسے باجی، آپا یا اس قسم کے کسی اور لقب سے نہیں پکارتا تھا، سیدھی طرح نام لیتا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ بیچارہ اس سے بہت دبتا تھا۔ اگر وہ ایک خاص انداز سے اس کی طرف دیکھ لیتی تھی تو ان چوہے کی طرح دبک جاتا تھا۔ وہ مجھے بہت ہی عجیب لڑکی محسوس ہوئی تھی، حیران کر دینے والی، مسحور کر دینے والی، بگولے کی طرح انسان کو لپیٹ میں لے لینے والی۔ میں اور راشد تیار ہو کر باہر آئے تو رحیلہ ڈرائیو وے میں ایک نیلی اور سفید اسٹیشن ویگن سٹارٹ کیے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ناک پر بڑے بڑے تاریک شیشوں کا چشمہ ٹنگا ہوا تھا اور بال کھلے تھے۔ اس نے مجھے اپنے برابر والی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ راشد پیچھے بیٹھ گیا۔ میں اپنے لباس اور حلیے کے بارے میں کبھی زیادہ محتاط یا فکر مند نہیں رہا تھا، لیکن اس وقت رحیلہ کے برابر بیٹھتے ہوئے مجھے اپنا آپ کسی نا موضوع سا لگ رہا تھا۔ میں شاید کچھ دیہاتی سا لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے میں نے جب بھی یہ محسوس کیا تھا کہ میری شخصیت کچھ دیہاتی پن سا جھلک رہا ہے تو میں کسی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت میرا جی چاہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے لباس اور رکھ رکھاؤ سے رحیلہ اور راشدی کے طبقے کا فرد لگ رہا ہوتا۔ یہ کچھ ایسا مشکل میں نہیں تھا۔ میں اب لباس تو اچھے سے اچھا افورڈ کر سکتا تھا، صرف انتخاب میں سلیقہ برتنے اور رکھ رکھاؤ پر تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگر آج آوارہ گردی کے دوران موقع ملا تو ذرا جدید تراش خراش کے کچھ ریڈی میڈ کپڑے خریدوں گا۔ میرے اور راشد کے بیٹھتے ہی رحیلہ ایک جھٹکے سے کلچ چھوڑ کر گاڑی بڑھاتے ہوئے بولی، پہلے میرے پاس شیورلیٹ کنورٹیبل تھی، لیکن اب میں نے اپنے لیے یہ راکس ویگن رکھی ہے۔ اس میں شریفانہ طریقے سے 14 آدمیوں کے بیٹھنے اور ٹھونس ٹھانس کرنے کے لیے 20-22 آدمیوں کی گنجائش ہے۔ مجھے اکثر اپنے دوستوں اور پھر ان کے دوستوں کو تھوک کے حساب سے لاد کر ادھر ادھر لے جانا پڑتا ہے، اس لیے یہ گاڑی بڑی موزوں رہتی ہے۔ ویسے اگر تم نے اسی حساب سے دوستوں کی بار برداری جاری رکھی تو جلد ہی تمہیں ایک ٹرک خریدنا پڑے گا۔ رحیلہ، راشد نے لقمہ دیا۔ میں بے ساختہ ہنس دیا۔ رحیلہ نے ایک ہاتھ سے اینک ناک پر ذرا نیچے کو کھسکاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے مڑ کر راشد کی طرف دیکھا اور طنزیہ انداز میں بھویں اچکائیں۔ اب تو تمہیں بھی بولنا آتا جا رہا ہے۔ بلبل ایسٹ کراچی یا پھر شاید افضل صاحب کی آمد سے کچھ حوصلہ مل گیا؟ نہیں، میں نے دراصل صبح ناشتے میں تمہارا جھوٹا جوس پی لیا تھا، راشد نے سادگی سے جواب دیا۔ یہ اسی کا اثر ہے۔ خیر تم اس کا برا مت مناؤ، میں تو سال میں ایک آدھ ہی جملہ مارتا ہوں، تم تو سارا سال جملے ہی مارتی ہو اور گونسے بھی۔ چلو معاف کیا۔ رحیلہ پیشانی پر جھک آنے والے بالوں کو ایک خفیف جھٹکے سے ہٹاتے ہوئے بولی، گاڑی اس وقت غالباً سوسائٹی ہی کے علاقے میں ادھر سے ادھر مڑتی جا رہی تھی۔ رحیلہ مجھ سے مخاطب ہوئی، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنی چند دوستوں سے ملواؤں گی، ان میں سے 2 غیر ملکی بھی ہیں، شاید ان کے بوائے فرینڈ بھی ساتھ ہوں۔ آپ برا تو نہیں منائیں گے نا؟ میں کیا ان کا گارجین ہوں جو برا مناؤں گا؟ میں نے بے پرواہی سے کہا۔ ان کے گارجین تو اس وقت برا مناتے ہیں جب لڑکی کوئی بوائے فرینڈ نہیں رکھتی۔ رحیلہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی اور اس کے ایک لمحے بعد ہی اس نے گاڑی قدرے پرانی اور مختصر سی ایک کوٹھی کے پورچ میں جا روکی۔ لان پر 2 کتے اچھل کود میں مصروف تھے، جو سرسری نظر میں الجھی ہوئی اون کے 2 گولے معلوم ہوتے تھے۔ وہ مختصر وجود ہی تھے، لیکن ان کا اصل جسم شاید اس سے بھی کہیں زیادہ مختصر تھا جتنا بظاہر دکھائی دے رہا تھا۔ ان کے بال اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ان کے منہ کس طرف ہیں اور دمیں کس طرف۔ غالباً گاڑی کی آواز سن کر ہی جالی دار دروازے کے عقب سے ایک سفید فام لڑکی نکلی آئی۔ وہ شرٹ پینٹ میں تھی، تراشیدہ سنہری بال کندھوں پر جھول رہے تھے۔ دوڑتی ہوئی وہ گاڑی کے قریب آئی اور مٹھیاں بھینچ کر گھٹی گھٹی پرجوش آواز میں انگریزی میں بولی، ہائے رحیلہ، تم
تم کہاں مر گئی تھی؟ لہجہ خالصتاً امریکی تھا۔ رحیلہ گاڑی سے اتر کر اس سے ملی، گلے شکووں کا تبادلہ ہو چکا تو رحیلہ نے اس سے میرا تعارف کرایا، یہ ہمارے مہمان مسٹر افضل ہیں اور یہ میری دوست کلارا ہے۔ کلارا نے مجھ سے ہاتھ ملایا، اس کا ہاتھ روئی کے گالے کی طرح نرم تھا، وہ کچھ زیادہ خوش مزاج لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ بغیر کسی بات کے ہی اس کی باچھیں یوں کھلی جا رہی تھیں کہ پورے دانت گنے جا سکتے تھے، جو بے حد خوبصورت تھے۔ اس کے چہرے پر زندگی کی بھرپور چمک تھی۔ رحیلہ اس کے بارے میں مزید کچھ بتانے ہی لگی تھی کہ ناریل کے درخت کی طرح لمبا اور کچھ اسی طرح قدرے خمیدہ سا ایک باریش سفید فہم نوجوان بھی جالی دار دروازے کھول کر باہر آ گیا۔ وہ سگریٹ کا دھواں اڑاتا آ رہا تھا۔ اس کے جسم پر گوشت بہت کم تھا لیکن ڈھانچہ خاصا چوڑا چکلا تھا۔ اس کا حلیہ کافی حد تک معززانہ ہی تھا، مگر جانے کیوں اس نے گلے میں موٹے موٹے منکوں کی ایک مالا ڈالی ہوئی تھی۔ تم نے ابھی تک اس بچڑ سے پیچھا نہیں چھڑایا؟ رحیلہ نے زیر لب کلارا سے کہا۔ کیا کہہ رہی ہو رحیلہ؟ کلارا بھی زیر لب بولی۔ وہ میرا منگیتر ہے، اب بھلا اس سے پیچھا چھڑانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اس سے تو بہتر تھا تم کسی الیکٹرک پول سے منگنی کر لی ہوتی، وہ کم از کم روشنی تو دیتا۔ رحیلہ آہ بھر کر بولی۔ اس دوران وہ نوجوان اونٹ کی طرح ہچکولے سے لیتا ہوا قریب آ چکا تھا۔ کلارا کی بجائے رحیلہ نے مجھ سے اس کا تعارف کرایا۔ ان سے ملیے افضل، ان کا نام ذرا ٹیڑھا سا ہے، البرٹ تھارنگٹن۔ مجھے کچھ دوستی کے ناطے اور کچھ اپنی سہولت کی خاطر انہیں ایلبی کہتے ہیں۔ یہ بدقسمتی سے شاعر ہیں اور صرف کمیونزم کے خلاف نظمیں لکھتے ہیں۔ دن میں 50-60 سگریٹ پیتے ہیں اور تقریباً اتنی ہی نظمیں لکھتے ہیں۔ جس دن نظمیں سگریٹوں سے کچھ کم رہ جائیں، اس روز انہیں کھانا ہضم نہیں ہوتا، بشرطے کہ کھانا انہوں نے کھایا ہو۔ تم تو کچھ مبالغے سے کام لے گئیں۔ رحیلہ ایلبی سنجیدگی سے بولا۔ میں دن میں 50-60 نظمیں تو نہیں لکھتا، زیادہ سے زیادہ 40 لکھتا ہوں۔ اچھا، اب بکواس کافی ہو چکی، چلو تم دونوں گاڑی میں بیٹھ جاؤ، رحیلہ نے حکم دیا۔ انہوں نے اندر جا کر نہ تو کسی کو مطلع کرنے کی ضرورت محسوس کی اور نہ ہی کسی سے اجازت طلب کی، بلکہ جس جگہ کھڑے تھے وہیں سے اچک کر گاڑی میں چڑھے اور نہایت سعادت مندی سے بیٹھ گئے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ قصد کدھر کا ہے۔ روش کی بجری نہایت فریادی انداز میں ٹائروں تلے چرچرائی اور گاڑی سڑک پر آ گئی۔ اس کے بعد گاڑی جس کوٹھی میں جا رکی وہاں سے بھی تقریباً اسی انداز میں ایک ترک لڑکی کو ساتھ لیا گیا۔ اس کا نام جویریہ تھا۔ وہ تنہا تھی اور بے حد حسین تھی۔ اس کے مزاج میں کچھ سنجیدگی تھی، معلوم نہیں رحیلہ سے اس کی دوستی کیوں کر نبھ رہی تھی۔ اس کے بعد ایک پاکستانی لڑکی کو ساتھ لیا گیا۔ اس کا نام مصباح تھا۔ چھوٹے قد کی سانولی سی لڑکی تھی مگر بے پناہ تیز و ترار۔ اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی تھی۔ اس کی آمد کے بعد یوں محسوس ہونے لگا جیسے گاڑی میں بیک وقت 4-5 افراد کا اضافہ ہو گیا ہو۔ اس کے بعد 2 اور لڑکیوں کے گھروں پر چھاپا مارا گیا مگر وہ موجود نہیں تھیں۔ گاڑی معلوم نہیں کن کن سڑکوں پر فراٹے بھر رہی تھی۔ رحیلہ نہایت جارحانہ انداز میں ڈرائیو کر رہی تھی۔ آخر پتہ تو چلے تم چاہتی کیا ہو، پروگرام کیا ہے؟ مصباح غالباً 15ویں مرتبہ چلائی۔ یہی تو میں فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، رحیلہ گویا دانت پیس کر بولی، اور اسی لیے میں گاڑی تیز چلا رہی ہوں۔ گاڑی تیز چلتی ہے تو میرا دماغ بھی تیزی سے کام کرنے لگتا ہے، لیکن آج کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یوں کہو گے تجاویز تو ذہن میں کئی ہیں مگر میں کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہی۔ شاید گاڑی کی طرح تمہاری کھوپڑی کو بھی سروس ٹیوننگ وغیرہ کی ضرورت ہے۔ مصباح منہ بنا کر بولی۔ کچھ اندازہ تو ہو کہ آخر تم کس نوعیت کا پروگرام بنانا چاہتی ہو؟ میں صرف ایڈونچر کی متلاشی ہوں، رحیلہ نے جواب دیا۔ پھر اچانک خود ہی چٹکی بجاتے ہوئے بولی، سمجھ میں آ گیا، ایک ایڈونچر۔ کیا؟ کلارا نے عقبی سیٹ سے سارس کی طرح گردن بڑھاتے ہوئے پورے اشتیاق لہجے میں پوچھا۔ گاڑی روک کر رحیلہ نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ کلارا، اس کا منگیتر ایلبی، ترک لڑکی جویریہ اور پاکستانی لڑکی مصباح سب ہی مؤدبانہ انداز میں بیٹھے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ رحیلہ کا بھائی راشد تو ویگن کے فرش پر ہی نیم دراز تھا۔ رحیلہ ایک لمحے خاموش رہی تو کلارا منمنائی، رحیلہ فار گاڈ سیک، اب تو سسپینس کا وقفہ کافی طویل ہو گیا ہے،
بتا بھی چکو، آخر تم کیا چاہتی ہو؟ کیا اس سینما کی 3rd کلاس میں سب سے اگلی قطار میں بیٹھ کر فلم دیکھنی ہے؟ نہیں، یہ سینما بہت گندا ہے، یہاں کسی ایڈونچر میں مزہ نہیں آئے گا۔ رحیلہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سوئمنگ کے لیے سمندر پر چلیں گے، گڈانی بیچ پر، جہاں شپ بریکنگ ہوتی ہے نا، اس سے 2 میل ادھر بہت ہی صاف ستھرا ساحل ہے، وہاں پانی اتنا صاف ہوتا ہے کہ تہہ میں تیرتی ہوئی ننھی ننھی مچھلیاں بھی صاف نظر آتی ہیں، اور اس طرف جاتا بھی کوئی شاذ و نادر ہی ہے۔ قسم سے بڑا مزہ آئے گا، ہم آپس میں تیراکی کے مقابلے منعقد کریں گے اور جیتنے والوں کو انعام کے طور پر وہیں سے کیکڑے پکڑ کر دیے جائیں گے۔ لعنت ہے تم پر، مصباح بولی، میں سمجھی تھی کہ تم کوئی ایسی تجویز پیش کرنے لگی ہو جو تاریخ میں نہ صحیح تو کم از کم جغرافیہ میں ضرور سنہرے حروف میں لکھی جائے گی، مگر یہ تو وہی کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا، تم نے تو لوٹیا ہی ڈبو دی، وہ بھی گڈانی بیچ پر لے جا کر۔ بھئی اگر سوئمنگ ہی کرنی ہے تو 25-30 میل دور جا کر دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ انٹر کان کے سوئمنگ پول پر جا کر لیتے ہیں۔ راہیلہ نے بری طرح اسے گھورا، کچھ لوگ کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں، تم سوئمنگ پول کی مینڈک ہو، تمہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ ایڈونچر کسے کہتے ہیں، اسی لیے تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہوٹل کے سوئمنگ پول میں اور ایک دور افتادہ ویران ساحل پر سوئمنگ کرنے میں کیا فرق ہے۔ افسوس ہے تمہاری نالائکی پر کہ اتنا عرصہ میری صحبت میں رہ کر بھی تم نے کچھ نہیں سیکھا۔ مسئلہ سوئمنگ کاسٹیوم کا بھی تو ہوگا۔ کلارا پریشان سی ہو کر بولی، ایک تو میں تم امریکیوں کی اس عادت سے بڑی پریشان ہوں۔ راہیلہ پیشانی پر ہاتھ مار کر بولی کہ جب تک کسی بھی کام کے لیے مخصوص لباس، مخصوص اوزار یا مخصوص ماحول میسر نہ ہو تم لوگ ہاتھ نہیں ہلاتے۔ اب تک تو تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہمارے ہاں سمندر پر لڑکیاں سوئمنگ کاسٹیوم میں نہیں نہاتی، یوں ہی تیراکی کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس نے اپنے سراپا کی طرف اشارہ کیا، تھوڑی سی دقت پیش آئے گی تو آنے دو، کپڑے بھیگ جائیں گے تو اس میں بھی فکر کی کوئی بات نہیں، آنے سے پہلے کچھ دیر ساحل پر دوڑ بھاگ کریں گے تو کپڑے سوکھ جائیں گے، اور اگر نہ سوکھے تو آتے وقت گاڑی کی سب کھڑکیاں کھلی رکھیں گے، راستے میں کپڑے خشک ہو جائیں گے، اور اگر نہیں بھی ہوں گے تو تب بھی کیا فرق پڑے گا، ہمیں اپنی گاڑی میں اپنے ہی گھروں کو آنا ہے۔ میری اس تمام بکواس کے باوجود اگر تم سوئمنگ کاسٹیومز کے لیے بضد ہو تو تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرا اور راشد کا سوئمنگ کاسٹیوم تو اسی ویگن میں دیگر چھوٹی موٹی ضروری چیزوں کے ساتھ ہی موجود رہتا ہے، باقی لوگوں کے لیے ہم ابھی صدر چل کر خرید سکتے ہیں، ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، ہم تو ایسے ہی اٹھ کر چل دیے تھے۔ کلارا اپنے منگیتر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، تمہارے لیے ہم چندہ کر لیں گے۔ راہیلہ اطمینان سے بولی، چلو خیر چھوڑو۔ کلارا بالآخر جیسے فیصلے پر پہنچتے ہوئے بولی، اسی طرح ٹھیک ہے جس طرح تم نے بتایا ہے۔ اس پر راہیلہ نے بازو لہرا کر مسرت بھرا ایک نعرہ بلند کیا۔ راہ چلتے کئی آدمیوں نے مڑ کر ہماری گاڑی کی طرف دیکھا، لیکن راہیلہ کو جیسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ اگلے راؤنڈ اباؤٹ سے ہم لوگ واپس مڑ گئے اور اسٹیشن ویگن ایک بار پھر گاڑیوں کو پیچھے چھوڑ دی اور طوفانی انداز میں ٹریفک میں راستہ بناتی ہوئی ان راستوں پر بڑھنے لگی جو میرے لیے اجنبی تھے۔ گنجان آباد علاقوں سے نکلنے کے بعد ویران راستوں پر بھی خاصی دیر تک سفر جاری رہا اور راستے میں ایک دوسرے پر فکرے کسنے کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ بالآخر راہیلہ نے گڈانی بیچ پر ریتیلے ٹیلوں کے قریب گاڑی لے جا روکی اور سب نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ نرم ریت میں ہمارے پاؤں دھنسے جا رہے تھے، چار سو ایک عجیب سا سکوت اور سناٹا چھایا ہوا تھا، گو کہ بے چین لہروں کا مدھم سا شور اور پرندوں کی کچھ مخصوص آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس کے باوجود گمبھیر خاموشی کا احساس ہو رہا تھا۔ کافی فاصلے پر چند کشتیاں پانی میں کھڑی تھی اور پھٹے پرانے میلے کچیلے کپڑوں میں چند بوڑھے سے مچھیرے کنارے پر بیٹھے اپنے جال مرمت کر رہے تھے۔ انہوں نے چندیائی ہوئی متجسس ان آنکھوں سے ہماری طرف دیکھا اور آپس میں کچھ باتیں کرنے لگے، تاہم ان کی آوازیں ہم تک نہیں پہنچ رہی تھیں۔ سامنے نیلگوں سمندر پھیلا ہوا تھا، یہاں ساحل کے قریب واقع پانی بہت شفاف
صاف تھا اور اگر اس میں موجوں کا تلاطم نہ ہوتا تو اس پر بہت بڑی جھیل کا گمان گزرتا۔ جانے کیوں ایک لمحے کے لیے مجھے گمان گزرا جیسے ہم کسی دوسرے سیارے پر آ گئے ہیں۔ یہاں کی کھلی پرسکون اور مرطوب سی فضا میں دل ایک انجانی سی مسرت سے سرشار ہوا جا رہا تھا۔ میں نے ابھی تک کسی ہوٹل کے سوئمنگ پول میں تیراکی تو نہیں کی تھی، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ واقعی اس فضا میں وقت گزارنے اور ہوٹل کے سوئمنگ پول میں اپنے آپ کو بہلانے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ راحیلہ نے ٹھیک ہی کہا تھا، وہ کم وقت ایڈونچر کے مفہوم سے ضرور واقف تھی۔ شاید اس کے وجود میں بھی میری ہی طرح ایک بفری ہوئی روح مقید تھی۔ خطر پسندی فطرت کے زیادہ سے زیادہ قریب جا کر اس کی سنسنی خیزی سے محظوظ ہونا، موقع پاتے ہی تصنع اور تکلفات کی دنیا سے نکل بھاگنا، دوسروں کو کم ہی خاطر میں لانا، یہ اور اسی قسم کی دوسری بہت سی خصوصیات اس میں اور مجھ میں بڑی حد تک مشترک معلوم ہوتی تھیں۔ وہ ایک عام لڑکی ہرگز نہیں تھی۔ کبھی کبھی میں نیم بیداری کے عالم میں ایک الف لیلوی سی لڑکی کی شخصیت کا تانا بانا بنتا رہتا تھا اور سمجھتا تھا کہ اس قسم کی لڑکی کا دنیا میں ملنا بہت مشکل ہے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس قسم کی لڑکی مجھ سے چند 100 میل کے فاصلے پر اس شہر میں موجود ہے جہاں سے مجھے کئی بلاوے آ چکے تھے۔ میں جب بھی راحیلہ کی طرف دیکھتا تھا میرا ذہن سوچوں کی ایسی ہی بھول بھلیوں میں بھٹکنے لگتا تھا اور میرے رگوں پہ میں چونٹیاں سی رینگنے لگتی تھیں۔ میں اس کی طرف دیکھنے سے حتی الامکان احتراز کرتا تھا، مبادا وہ میری زندگی کی حسرت نہ بن جائے۔ ایک اور بات تحت الشعور کے اندھیروں میں اس مبہم سے سوال نے بھی سر ابھارا تھا، کیا میں اسے حاصل کر سکتا ہوں؟ لیکن جب میں نے اپنا جائزہ لیا تو اپنے آپ کو بے حد کمتر سا محسوس کیا۔ میں عملی زندگی کے میدان میں غلط راستے سے داخل ہونے والا ایک نیم دیہاتی اور اجڑ سا نوجوان تھا۔ میری عمر بھی کم تھی، ابھی مجھے غلط مسلط راستوں پر معلوم نہیں کب تک دھکے کھانے تھے۔ میرے اور اس کے درمیان بہت ہی بڑی خلیج حائل تھی، اسی لیے میں ہر لمحے اسی کوشش میں مصروف رہتا تھا کہ اس کی شخصیت میرے تصورات پر زیادہ حاوی نہ ہونے پائے۔ اس کے باوجود یہ عالم تھا کہ اس سے میری ملاقات کو پورے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے اور میرا بیشتر وقت اس کے بارے میں سوچتے ہوئے گزرا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے بارے میں سوچتے وقت سستی اور سطحی خواہشوں سے ذہن بالکل پاک ہوتا تھا۔ اسے پانے کے لیے میں نہیں، میری روح پکار کرتی تھی اور یہ تجربہ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ اس لڑکی نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا، اس کے باوجود میں اس کی طرف دیکھے بغیر رہتا بھی نہیں تھا۔ اس وقت بھی میں اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انجن بند کر کے وہ ایک سرکش شہزادی کی سی شان سے نیچے اتری۔ تاریک شیشوں کا چشمہ اس نے سیٹ کی طرف اچھال دیا۔ سب اپنے جوتے وغیرہ اتار رہے تھے، میں نے بھی جوتے اتارے اور جیبوں سے چیزیں نکال کر گاڑی کی سیٹ پر رکھی اور راحیلہ نے گاڑی کو مکفل کر دیا اور چابیوں کا گچھا گاڑی کے نیچے ہی ریت میں چھپا دیا۔ اس نے مٹھیاں بھیج کر دونوں بازو ہوا میں بلند کر کے ایک بار پھر فلمی ریڈ انڈینز کے سے انداز میں بے معنی سا نعرہ لگایا۔ میرے سوا سب نے اس کا ساتھ دیا۔ پھر وہ سب مویشیوں کے ایک چھوٹے سے ریوڑ کی طرح سمندر کی طرف دوڑ پڑے۔ میں ہچکچاہٹ کے سے عالم میں ایک لمحے وہیں کھڑا رہا، لیکن پھر ان کی تقلید میں دوڑا اور ان سب سے آگے نکل گیا۔ یکے بعد دیگرے سب نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ کچھ مچھیرے دور بیٹھے یوں ہماری طرف دیکھ رہے تھے جیسے ہم پاگل ہیں یا پھر واقعی کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہیں جس نے اچانک ان کی پرسکون دنیا پر حملہ کر دیا ہے۔ ہمارے آتے ہی سکوت میں ڈوبے ہوئے اس ساحل پر گویا ہلچل مچ گئی تھی۔ ایلبی اپنی منگیتر کے آس پاس ہی اونٹ کی طرح گردن پانی سے نکالے تیر رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ اپنی آنکھوں پر چھپکے مارتے بال ہٹاتے ہوئے آواز بلند بولا، واہ کتنے عرصے بعد سمندر پر نہانا نصیب ہوا ہے۔ یہ سمندر کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ راحیلہ جس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، تم سیدھی اور سچی بات کرنے کے لیے یوں بھی کہہ سکتے تھے، کتنے عرصے بعد نہانا نصیب ہوا ہے۔ ایلبی سنی انسنی کرتے ہوئے بولا، ابھی میں نے ایک نظم کہہ ڈالی ہے۔ نظم کچھ یوں ہے،
یہ زمین، یہ ہوا، یہ فضا سب ہمارے لیے ہے، یہ پرسکون ساحل۔ رحیلہ نے اسے نظم ختم کرنے کی مہلت نہیں دی اور پانی میں الٹا تیرتے ہوئے چلائی، خدا کے لیے بند کرو یہ نظم۔ اس قسم کی کم و بیش 1500 نظمیں تقریباً انہی الفاظ میں تم سے پہلے بھی بہت سے شعراء کہہ چکے ہیں اور ان میں سے بیشتر بچوں کی کتابوں میں چھپی ہیں۔ ایک تو تمہاری کھوپڑی میں معلوم نہیں نظموں کی فیکٹری فٹ ہے، ادھر بٹن دبایا اور ادھر کھٹ سے نظم باہر۔ میں بھی اسے بہت منع کرتی ہوں کہ اتنی نظمیں نہ کہا کرے۔ کلارا بولی کہیں شادی کی نوبت آنے سے پہلے ہی دماغ نہ چل جائے۔ خیر تمہارا یہ اندیشہ تو بالکل فضول ہے، رحیلہ بولی۔ نظمیں کہنے کے لیے وہ کیا دماغ استعمال کرتا ہے، بڑی بولی ہو تم۔ البتہ یہ امکان ضرور موجود ہے کہ نظمیں سنتے سنتے تمہارا دماغ چل جائے گا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ رحیلہ ایلبی کا بہت ہی مذاق اڑاتی تھی، مگر وہ نہایت ہی فراخ دل اور خوش مزاج نوجوان تھا، قطعاً برا نہیں مناتا تھا، زود رنج نہیں تھا، بظاہر بڑا سنجیدہ اور فلسفی ٹائپ نظر آتا تھا، مگر در حقیقت حصہ مزاح اس میں بھی موجود تھی۔ اس نے آہ بھرنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں کچھ پانی اس کی ناک میں چلا گیا۔ زوردار چھینک لے کر وہ سوں سوں کرتا ہوا بولا، رحیلہ ایک تو تمہارے ملک میں شاعروں کی قدر نہیں، بہت ناقدری کرتے ہو تم لوگ شاعروں کی۔ نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، شاعروں کی تو ہمارے یہاں بہت قدر ہے، رحیلہ نے زور دے کر کہا۔ پھر وہ بڑی معصومیت سے بولی، لیکن تم شاعر ہو کیا؟ تم لوگوں کی سانگ دلی دیکھ کر میرا جی چاہ رہا ہے کہ یہیں ڈوب مروں۔ ایلبی غوطہ لگاتے ہوئے بولا، حد ہو گئی ناقدری کی، یہاں تو پانی کم ہے، ذرا آگے جا کر ڈوبنا۔ رحیلہ چلائی، اور اگر مدد کی ضرورت ہو تو ہم بھی ساتھ چلتے ہیں، ڈوبنے میں تمہاری مدد کریں گے۔ ایلبی اپنے مخصوص انداز میں تیرتا ہوا دور چلا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک تیراکی کا شغل جاری رہا۔ ایک بار جب ہم لہروں کی تیزی کے باوجود کافی آگے تک نکل گئے تو رحیلہ نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کچھ عرصہ پہلے تک یہ علاقہ اسمگلروں کی سب سے بڑی گزرگاہ تھا، لیکن جب سے ادھر شپ بریکنگ کے باقاعدہ انتظامات ہوئے ہیں اور علاقہ ایک طرح سے صنعتی سا ہو گیا ہے، تب سے اسمگلروں نے راستے بدل لیے ہیں۔ اسمگلر، رحیلہ کی زبان سے یہ لفظ سنتے ہی جانے کیوں ایک لمحے کے لیے میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے درزدیدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ کسی اور طرف دیکھ رہی تھی۔ بالآخر ہم تھک کر پانی سے نکلے اور ریت پر آ لیٹے۔ کلارا بولی، مجھے تو بھوک لگ رہی ہے۔ مصباح بولی، بھوک تو سبھی کو لگ رہی ہوگی یا ان قریب لگ جائے گی۔ یہ رحیلہ کی بچی ایک دم منہ اٹھا کر دوڑ پڑی۔ کھانے پینے کا کوئی بندوبست کرنے کے متعلق اس نے سوچا ہی نہیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم کسی ہوٹل سے لنچ باکس ہی ساتھ لے لیتے۔ تم یہ سمجھ لو کہ بھوک برداشت کرنا بھی ایڈونچر میں شامل تھا۔ رحیلہ بے پرواہی سے بولی، بھئی میرے لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ایلبی نے اطمینان سے کہا، مجھے تو اگر بھوک لگتی ہے اور کھانا میسر نہیں ہوتا تو میں 2 سگریٹ پی لیتا ہوں۔ وہ اس وقت تک گاڑی سے اپنا سگریٹ کا پیکٹ نکال لایا تھا اور ایک سگریٹ سلگا چکا تھا، اسی لیے تمہاری حالت حقے سے مشابہ ہوتی جا رہی ہے۔ رحیلہ فوراً بولی، وہ ایلبی کو خوار کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ سگریٹ پینے والے کو حقے سے تشبیہ دینے میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ ایلبی اطمینان سے بولا، تمہارا خیال ہے کہ میں نے حقہ دیکھا نہیں ہے؟ کافی عرصہ ہو گیا ہے مجھے تمہارے ملک میں رہتے ہوئے۔ رحیلہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ جانے کیا دیکھ کر خاموش ہو گئی اور قدرے متذبذب سے انداز میں اٹھ بیٹھی۔ وہ ہونٹ سکیڑے ایک طرف دیکھ رہی تھی اور اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئی تھیں۔ باقی سب نے بھی اسی سمت میں دیکھا جدھر وہ دیکھ رہی تھی۔ سبھی گویا کچھ چکنے سے ہو گئے۔ دراصل ہمیں احساس ہی نہیں ہو سکا تھا کہ کب اور کس طرف سے وہ 5 سیاہ فام اور لہیم شہیم نوجوان وہاں آ گئے تھے، اور کافی فاصلے پر ایک ریتیلے ٹیلے کے قریب کھڑے کچھ زیادہ ہی متجسس نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے ہونٹ موٹے موٹے اور بال گنگریالے تھے۔ ان میں سے صرف ایک ہی کچھ پستہ قد تھا، باقی چاروں دراز قد اور کثرتی جسم کے مالک تھے۔ پستہ قد بھی کچھ کم نہیں تھا، وہ بھی گیندے کی طرح گٹھا ہوا تھا۔ ہمیں اپنی طرف متوجہ پا کر انہوں نے اپنی نظروں کا زاویہ کچھ بدل لیا۔ ان میں سے ایک نے خاصی اونچی آواز میں کچھ کہا
جس پر باقی چاروں نے ہم آہنگ ہو کر گونجدار سا کہکہا لگایا۔ زبان کم از کم میرے لیے اجنبی تھی، اس کے باوجود مجھے اس نوجوان کا مفہوم سمجھنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ اس نے لڑکیوں کے بارے میں نہایت شرمناک سا تبصرہ کیا تھا۔ میری کھوپڑی ایک لمحے کے لیے گھومی، لیکن میں خاموش اور منتظر رہا۔ وہ پانچوں ٹہلنے کے سے انداز میں ایک طرف کو چل دیے، لیکن مڑ مڑ کر دیکھتے جا رہے تھے، اور ان کا مرکز نگاہ صرف لڑکیاں تھیں۔ مجھے ایلبی یا راشد کو تو انہوں نے گویا درخورے اعتنا ہی نہیں سمجھا تھا۔ آپس میں وہ کچھ باتیں بھی کرتے جا رہے تھے، تاہم اب ان کی آوازیں صحیح طور پر ہم تک نہیں پہنچ رہی تھیں۔ وہ کچھ دور چلے گئے تو رحیلہ نے میری طرف دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ میں بھی جواباً محض مسکرا کر اور ایک گہری سانس لے کر ہی رہ گیا۔ ایلبی کسی سارس کی طرح اکڑوں بیٹھ کر سگریٹ کا کش لیتے ہوئے بولا، تمہارے ملک میں 90% مرد اب بھی اسی طرح لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہیں جیسے انہوں نے اس سے پہلے کبھی لڑکی نہیں دیکھی۔ ہم خاموش رہے، کیا کہتے؟ بالآخر میں نے ہچکچاتے ہوئے انگریزی میں کہا، ممکن ہے انہوں نے لڑکی تو دیکھی ہو، لیکن 4 حسین لڑکیاں ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر نہ دیکھی ہوں۔ انڈائریکٹ تعریف کا شکریہ مسٹر افضل۔ ترک لڑکی جویریہ فوراً بولی، شکر ہے آپ بھی بولے۔ رحیلہ نے گویا اطمینان کی سانس لی، ورنہ مجھے اندیشہ تھا کہ شاید آپ کی زبان کی سرجری کرانی پڑے گی، شاید تالو سے چپک گئی ہو۔ اب میں اسے کیسے بتاتا کہ مجھے انگریزی آتی تو اچھی خاصی تھی، لیکن بولتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی تھی، عادت جو نہیں تھی۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ پانچوں نوجوان جلد ہی ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے، لیکن وہ کچھ دور جا کر جیسے صلاح مشورہ سا کر کے لوٹ آئے۔ انداز اب بھی چہل قدمی کا سا تھا۔ اس بار وہ ٹہلتے ہوئے عین ہمارے سامنے سے گزرے۔ ان کا گویا بس نہیں چل رہا تھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں لڑکیوں کو نگل جاتے۔ بڑی ڈٹائی سے وہ ایک کا سرتاپا جائزہ لے رہے تھے۔ موٹے موٹے ہونٹوں پر وحشت امیز سا کھنچاؤ تھا۔ اس بار انہوں نے صنف کرخت پر بھی ایک نظر ڈالنے کی زحمت کی تھی۔ راشد کو تو انہوں نے گویا بچہ سمجھ کر صرف ایک بار ہی دیکھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ البرٹ کا استخوانی سا جسم اور لمبے لمبے بال دیکھ کر انہوں نے اسے بھی کوئی اہمیت نہیں دی۔ غالباً وہ اسے کوئی مریل سا ہپی سمجھے تھے۔ صرف مجھے انہوں نے نظروں ہی نظروں میں تولا تھا۔ اگر ان کا بدماشی دکھانے کا کوئی ارادہ تھا تو غالباً انہیں صرف میری طرف سے تھوڑی بہت مزاحمت کا خطرہ تھا۔ وہ ہم سے تھوڑے ہی فاصلے پر نیم دائرے میں کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے 2 نے بیڑیاں سلگا لیں اور پے در پہ کئی کاش لے کر چٹکی بجا کر راکھ جھاڑنے لگے۔ وہ سب یوں ہی ہماری طرف دیکھ رہے تھے جیسے ہم چڑیا گھر کے پنجرے میں جانور ہیں اور وہ ٹکٹ خرید کر ہمارا نظارہ کرنے آئے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اب مزید خاموش رہ کر گزارا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن میں ابھی اٹھا ہی تھا کہ رحیلہ مجھ سے پہلے اٹھ گئی، ان کے قریب جا پہنچی اور بڑے مؤدبانہ لہجے میں بولی، کیا آپ لوگ کہیں اور جا کر کھڑے نہیں ہو سکتے؟ ان میں سے ایک حتی الامکان شوخ لہجے اور خاصی صاف انگریزی میں بولا، کیوں، کیا یہ جگہ تم لوگوں نے خرید لی ہے؟ اس سے پہلے کہ رحیلہ کچھ کہتی، ایک اور نوجوان اس کی کلائی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، غصہ چھوڑو انگریز کی بچی، چلو ہم تمہیں اپنے اڈے کی سیر کرا کے لائیں، ادھر چرس مرس بھی بہت ہے۔ وہ شاید ہم سب کو ہی چرسی اور ہپی سمجھ رہے تھے۔ اس نوجوان کو وہ جملہ بہت مہنگا پڑا۔ رحیلہ نے اس کے بڑے ہوئے بازو پر کراٹے کا ہاتھ مارا، پھر اس کے گھٹنے پر کک رسید کر کے اس کا توازن خراب کرتے ہوئے یوں اسے سنبھالا کہ میں بھی نہ سمجھ سکا کہ وہ کب اور کس طرح منہ کے بل میرے پاس آ گرا۔ اس کی ناک، منہ اور آنکھوں میں ریت گھس گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود اٹھ پاتا میں نے بالوں سے پکڑ کر اسے اٹھایا اور ایک زوردار لات رسید کر کے اس کے ساتھیوں کی طرف دھکیل دیا جو ہکا بکا کھڑے تھے۔ انہیں شاید یقین
ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھی کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ بظاہر نرم و نازک نظر آنے والی اسی لڑکی نے کیا تھا جسے غالباً انہوں نے دوسری لڑکیوں سمیت موم کی گڑیوں کی طرح اٹھا کر لے جانے کا ارادہ کیا تھا۔ میری لات کھا کر ان کا ساتھی ان سے جا ٹکرایا اور ان میں سے دو کو ساتھ لیتا ہوا ڈھیر ہو گیا، باقی دو گویا ہوش میں آ کر ایک ساتھ رحیلہ پر جپٹے، لیکن وہ یوں ان کے درمیان سے نکل گئی کہ کوئی اسے چھو بھی نہ سکا۔ وہ دونوں آپس میں ٹکرا گئے اور رحیلہ نے بیاک وقت ان دونوں کی گردنوں پر کراٹے کے ہاتھ رسید کیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں پر اس وار کا کیا اثر ہوا، کیونکہ میں ایک اور نوجوان کی طرف متوجہ ہو چکا تھا جو ریت سے اٹھتے ہوئے اپنی واسکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک بڑا سا چاقو نکال چکا تھا۔ آج لکھتے ہوئے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ناجائز اسلحہ کا موجودہ دور نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چاقو کھول پاتا یا کھڑا ہو سکتا، میں دوڑ کر اس تک پہنچا اور اس کے چاقو والے ہاتھ پر پوری قوت سے ٹھوکر رسید کی۔ دوسروں کی طرح میں بھی چونکہ ننگے پاؤں ہی تھا، اس لیے میری ٹھوکر سے اس کا ہاتھ تو نکارا نہیں ہوا، تاہم یہی غنیمت رہا کہ چاقو اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ وہ بدبخت آکٹوپس کی طرح میری ٹانگوں سے لپٹ گیا اور میں بھی ریت پر گر گیا۔ ہمارے درمیان زور آزمائی ہونے لگی۔ اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح میری گردن گرفت میں لے سکے۔ اس کشمکش کے دوران میں نے ایک نہایت حیران کن منظر دیکھا۔ اس تخوانی جسم کا مالک البرٹ اب تک بڑی لا تعلقی سے کھڑا سگریٹ کے کش لے رہا تھا، گویا اس کے سامنے کوئی جھگڑا نہیں بلکہ بچوں کا کھیل تماشا ہو رہا ہو۔ کلارا، جویریا اور مصباح بھی ایک طرف کو ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ میری نظر ایلبی پر پڑی تو اس نے سگریٹ ایک طرف اچھالی اور اپنے مخصوص انداز میں اونٹ کی طرح ہچکولے لیتا ہوا ایک نوجوان کے قریب پہنچا جو رحیلہ کو زیر کرنے کی کوششوں میں مصروف اپنے دو ساتھیوں کا ہاتھ بٹانے کے لیے لپک رہا تھا۔ ایلبی نے اسے کندھے سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا، پھر بجلی کی سی پھرتی سے اس کی کمر اپنے بازوؤں کے حلقے میں جکڑ لی۔ اس کے سوکھے سوکھے سے بازوؤں کی گرفت یقیناً آہنی شکنجے سے کم نہیں تھی، کیونکہ اس میں پھنستے ہی وہ ہٹا کٹا نوجوان ذبح ہوتے ہوئے کسی بکرے کی طرح گلا پھاڑنے اور مچلنے لگا تھا۔ میری توجہ ایک لمحے کے لیے ادھر کیا ہوئی۔ وہ نوجوان جس نے مجھے دبوچا ہوا تھا خاصی حد تک مجھ پر غالب آ گیا۔ عین ممکن تھا کہ وہ میری گردن دبوچنے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن خوش قسمتی سے مجھے ایک ثانیے کے لیے اس کی گرفت سے نکلنے کا موقع مل گیا اور میں نے فوراً ہی اسے اپنے گھٹنوں پر اچھال کر دور پھینک دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ پاتا میں نے اسے جا دبوچا۔ کان پٹی کے ایک خاص حصے پر خاص انداز میں رسید کیا ہوا ایک ہی گونسا اس کے لیے کافی رہا اور وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میدان تقریباً صاف ہی تھا۔ دو نوجوان رحیلہ کے قدموں میں اوندے پڑے تھے، دونوں کی ناکیں پچکی سی لگ رہی تھیں اور ہونٹ پھٹ چکے تھے۔ ان کے چہرے خون اور ریت میں لتھڑے ہوئے تھے اور وہ گہری گہری سانسیں لے رہے تھے، آنکھیں بند تھیں۔ ایلبی نے جس نوجوان کو بازوؤں کے شکنجے میں جکڑا تھا اب وہ بھی ریت پر چت پڑا تھا اور بے ہوش نظر آ رہا تھا۔ رحیلہ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایلبی سے پوچھا، تم نے اسے مار تو نہیں ڈالا؟ نہیں، بس گردوں پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تھا، ایلبی نے سادگی سے جواب دیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔